کیونکہ ایمان ہی کسوٹی ہے جنت اور جہنم کی۔ اگر گناہ کیے اللہ معاف کر سکتا ہے، اگر کسی طرح سے صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں اللہ سب معاف کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات مالک کائنات غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لیکن اگر ایمان نہ رہا، ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر بخشا نہ جائے گا، پھر گناہوں کی بات ہی نہیں ہے، ایمان کی بات ہے۔ لہٰذا یہ سوال زندگی میں کئی مرتبہ میرے سامنے آیا اور اس کی دلیل آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایمان پر خاتمہ کیسے ہوگا، کہ پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں جن کو ایمان والا کہہ دیا، اگر ایک مرتبہ بھی وہ آیت اس بندے پر ثابت ہو گئی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایک مرتبہ اگر یہ آیت ثابت ہو گئی اس بندے پر تو یقین رکھو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک بار ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ ایمان والا ہے، اللہ نے جو قرآن میں کہا، تو پھر موت کے وقت ایمان سلامت رہے گا۔ اور اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے، کتابوں میں کچھ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اذان جب پڑھی جاتی ہے اس وقت خاموش رہنا چاہیے، اذان کو سننا چاہیے، ورنہ خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے نا، یہ کئی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ایمان کو خراب کرتی ہیں، اور موت کے وقت بالخصوص۔ لہٰذا موت کے وقت اگر ایمان ہمارا درست ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، تو اب زندگی کے گناہوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اللہ چاہے تو بخش دے گا۔ پہلی پرواہ کرو ایمان کی، پہلی پرواہ کرو ایمان اور عقیدے کی۔ اگر یہ درست رہا تو اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور ایمان کو مضبوط کرنے کا اگر بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو ایک اور بات جو میرے ذہن میں رہتی ہے وہ بتا دوں کہ ایمان مضبوط کرنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے بھیجتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو یقین رکھو صرف ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا بلکہ قبر میں بھی میرے نبی تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، اور حشر میں بھی شفاعت فرمائیں گے اور میزان پر بھی حاضر ہوں گے کہ میرا امتی بخش دیا جائے، اور پل صراط پر بھی موجود ہوں گے کہ آسانی سے گزر جائے۔ اور ایک حدیث جو اس بات کو ثابت کرتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں حشر میں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ، اور اسی کو آگے بڑھاؤ تو جنت میں وہ نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو نبی پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ، قرب نبی کے لیے مخصوص ہے درود شریف، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے مخصوص ہے درود شریف۔ لہٰذا ہر مومن کو، مسلمان جو صاحب ایمان ہے، اس کو چاہیے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ایک تسبیح درود شریف کی ضرور پڑھے۔ اور درود شریف بڑھے بھی ہیں اور کچھ الفاظ میں کم الفاظ میں بھی ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہی ایک درود ہو گیا، اس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے۔ اگر بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اسے 1000 مرتبہ پڑھنے میں محض 5 سے 7 منٹ، اور زیادہ کوئی آہستہ پڑھے تو 10 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اور جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے کا یہ اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گناہ بندے کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں
کہ واقعی جو میرا امتی مجھ سے توسل ہو کے بغیر کسی ہلا کے بغیر کسی حجت کے مجھ کو تصور کر کے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے درود کو مجھ تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی حاجت نہیں، میں اپنے کانوں سے اپنے امتی کا درود سن لیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا کم از کم 100 مرتبہ اور زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں اور اس کی برکتیں دیکھیں۔ جتنی زندگی میں خرابیاں ہیں، یعنی کہ بے روزگاری، علم میں کمی، عمل میں کمی، کسی بھی طرح سے پریشان حال ہونا، دنیا کی ہر ایک پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک ہی نام کافی ہے جسے نام محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک نام ایسا ہے جو ہزاروں بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، ہزاروں مصیبتوں سے ہمیں دفاع کرنے والا ہے، ہزاروں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ لہٰذا رب نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنو، اگر اللہ نے ہمیں ایمان والا کہہ دیا تو کہہ دیا، اب ساری دنیا مل کر اگر ہمارے ایمان پر انگشت نمائی کرے تو اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رب نے کہہ دیا تو زندگی میں بھی ہم ایمان والے رہیں گے اور موت کے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جب حشر میں حاضر ہوں گے تو بھی ہم نبی کے چاہنے والے ہوں گے۔ لہٰذا طریقہ ایک اور ہے کہ آپ روزانہ کلمہ شریف کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کریں۔ سب مل کر سنائیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کریں۔ اس کی برکتیں اس قدر وسیع ہیں کہ نہ جانے انسان کی زبان کا کون سی خطا کر جاتی ہے۔ کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، انجانے میں زبان سے نکل گئے، جیسے بات میں کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی مصیبت زدہ پریشان، کہاں ہے خدا، یہ لفظ زبان سے نکلا معاذ اللہ اور وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایسے ہزاروں ہزار ایسے جملے ہیں، کوئی گانے بھی ایسے بنائے گئے ہیں، فرصت میں خدا نے بنایا ہوگا، یہ معاذ اللہ ایسے کفریہ الفاظ ہیں، ایک بار زبان سے نکلے بندہ کافر ہو گیا۔ اب وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ایمان باہر آ گیا، خارج ہو گیا ایمان سے۔ لہٰذا اگر آپ عادت بنا لیں گے روزانہ کلمہ شریف پڑھنے کی، اگر ایسا جملہ زبان سے کبھی خدا نہ خواستہ، خدا نہ چاہے اگر نکل بھی گیا تو کلمہ پڑھنے کی برکت سے دوبارہ صاحب ایمان ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا روزانہ کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، پنجگانہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو انہیں بغیر کچھ سوچے بغیر کچھ سمجھے دن میں 5 مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا کلمہ شریف کا ورد رکھیں، کم از کم 100 مرتبہ روزانہ کلمہ شریف پڑھیں، پھر دیکھیں آپ برکتیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ یہاں ایمان کی کچھ تشریح آپ حضرات نے سماعت کی، گزشتہ بیان میں بھی یہی لفظ پر بیان ہوا تھا، اور اس آیت کی جو آیت نمبر 33 سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 قرآن عظیم کی دوسری منزل کی پہلی صورت، اس آیت کی تفسیر اس قدر وسیع ہے کہ یہ ناچیز اگر بولنا چاہے تو پوری زندگی میں اس ایک آیت پر کلام کر سکتا ہوں، اس آیت پر بول سکتا ہوں۔ جب اس ناچیز کو اللہ نے اتنا نوازا ہے تو سمجھو جو سید الانبیاء ہیں،
سارے نبی کے سردار ہیں۔ اللہ نے قرآن کے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا علم میرے نبی کو کیسا عطا فرمایا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی رب کی عطا ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی کو ڈوبنا ہی ہے تو قرآن میں ڈوب کر دیکھے، جو اس میں ڈوب جائے گا وہ نجات کے دریا کو پار کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چاہیے یہی کہ ہم دوسرے پر تنبیہ نہیں، دوسرے کے علم کا تقاضا نہیں، کتنا پڑھا، کیا پڑھا، کیسے ہے، نہیں، خود دیکھیں، خود پڑھیں، خود عمل کی کوشش کریں۔ دوسرے کا سوال قیامت میں آپ سے نہیں ہونا ہے۔ وہ جہنم میں بھی گیا تو آپ کو فرق نہ پڑے گا، جنت میں بھی گیا تو آپ کو فرق نہ پڑے گا، لیکن دوسرے کو ٹٹولنے کے چکر میں اگر خود اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر لیا تو پھر بخشش کا کوئی راستہ نہیں۔ لہٰذا ابھی اس آیت کی بہت تفسیر باقی ہے، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بیان میں وسیلہ جو اس میں لفظ آیا ہے اس کا مخصوص بیان آپ تک پہنچاؤں۔ آج بھی میں وہی لے کر آیا تھا، لیکن یہ فیضان قرآن ہے، اس میں جتنا بندہ خیال کرتا ہے، تصور کرتا ہے، جتنا غور و فکر کرتا ہے، وہ باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں جو نہ کبھی اس نے سوچی ہیں، نہ کبھی سمجھی ہیں۔ قرآن ہے ہی ایسی لاجواب کتاب، ایسا لاجواب کلام، ایسا لازوال کلام، ایسا معجزہ سید الانبیاء کا اللہ کی طرف سے ایسا کلام ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا کلام نہیں۔ کسی ایک بات کو بندہ 1000 بار سن لے تو پھر اس سے دل رجوع ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، بندے کا دل نہیں کرتا کہ وہ بات دوبارہ سنی جائے۔ لیکن قرآن کا معجزہ دیکھیے، سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز مکمل نہیں۔ پنجگانہ جو نمازیں ہیں سوائے نماز جنازہ کے کوئی نماز قبول نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، لیکن جب جب پڑھا جاتا ہے تب تب سورہ فاتحہ میں لطف آتا ہے۔ سبحان اللہ، تب تب اس میں نیا مزہ آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی مرتبہ سنا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ لہٰذا اگر قریب ہونا ہے تو قرآن کے قریب ہوں، سمجھنا ہے قرآن کو سمجھیں۔